بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی کے 4 سال بعد ہوئی۔ اس وقت تک آپ کے والدین حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس میں گرامی عائشہ لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین اور کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کی رخصتی چونکہ کم سنی میں ہوئی تھی، اس لیے کم سن بچیوں کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھیل کود کی بڑی شوقین تھی۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی تھی۔ ان کو سب سے زیادہ 2 کھیل مرغوب تھے، ایک گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے برجستہ جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچپن میں بھی کس قدر دینی معلومات رکھنے والی اور حاضر جواب تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کا وزن بڑھنے لگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ آگے نکل گئے۔ اس موقع پر دل لگی کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس دن کا جواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ ایت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔
اگر حضرت عائشہ ناراض ہوتی تو جب وہ پانی پینے لگتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے لیتے اور جہاں حضرت صدیقہ نے منہ رکھ کے پانی پیا تھا ان کو دکھا کر اسی جگہ منہ رکھ کر پانی نوش فرماتے اور ساری ناراضی ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوفات میں دوسری ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ یوں آخری ایام میں سب سے زیادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حضرت عائشہ کو ملا۔ ان کی چبائی ہوئی مسواک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی، ان کی گود میں سر رکھ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور ان کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔